القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم یر الذین کفروا، کیا بھلا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا دونوں تھے، رتقاً آپس میں ملے ہوئے، ففتقناہما، تو جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو۔ یہ آیت ہے جو سائنس کو بھی چیلنج کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی تھوڑا سا ان کا جو ایمان ہے وہ تو ظاہر بڑھے گا، مگر انڈائریکٹ وے میں مسلمانوں کو بھی ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ جس طرح کفار بہت بڑی ریسرچ کرتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، ایک ایک شے کو کھدڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس تحقیق کو یہی سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہمارے اپنے دماغ کی صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کو وہ اپنی کمائی سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی دین ہے۔ چونکہ مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اس لیے مسلمان ان آیتوں کو تو تسلیم کرتا ہے۔ کہ وجہ کیا آیت ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کفار لوگ اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی اور چیزوں پر بہت وہ غور و فکر کرتے ہیں، مگر اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں ان پر بھی ذرا غور کر لیا کریں کہ ایک اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بہت سے اور خدا نہیں ہیں۔ اور وہ دلیل یہ کہ ان السماوات والارض، کے زمین و آسمان، کانتا، یہ دونوں تھے، رتقاً آپس میں ملے ہوئے۔ رتق یعنی ایسا میٹیریل جو آپ کہیں ڈال دیں اور پھر اس کو گڑمٹ کر کے اس کو پھیلائیں، جیسے ربڑ بنتا ہے۔ اب وہ ربڑ جو ہے اس کو دیکھیں تو اس میں ہر شے مل گئی اور مل جل کے نا ایک ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ کیا چیز تھی یہ اور کیا چیز تھی اس سے پہلے۔ تو زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، گتھم گتھا تھے۔ پھر ففتقناہما، پھر ہم نے جدا جدا کر دیا ہما، ان دونوں کو۔ یہ قابل غور بات ہے، یعنی زمین و آسمان کی سب کائنات جو تھی یہ پہلے ملی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ آسمان کو اوپر اٹھا لیا اور اوپر سجا دیا، اور زمین کو نیچے بچھا دیا اور یہیں رول کرتی رہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان خلا پیدا کر دیا جس میں ہوا کو جگہ دی، اور پھر اسی خلا میں بہت سے سیارے، چاند، سورج وغیرہ وہ الگ بنا دیے۔ یہ سب چیزیں قابل غور ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا ہے، یہ سب چیزیں اکٹھی تھیں، میں نے ان کو الگ کر دیا۔ یہ وہ تھیوری ہے جو کہ سائنس نے کچھ عرصہ پہلے پیش کی تھی، جس کو کہتے ہیں بگ بینگ۔ یعنی تصور اس کا یہ ہے کہ یہ کائنات پہلے ایک گولے کی شکل میں تھی، پھر اس میں دھماکہ ہوا، بہت بڑا دھماکہ، اور اس دھماکے سے آسمان الگ ہو گیا، زمین الگ ہو گئی، اور پھر اسی طرح یہ ساری کائنات بن گئی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہوئے، زیادہ 50 60 70 سال ہوئے ہیں اس تھیوری کو پیش کیے ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں 1500 سال پہلے قرآن مجید نے یہ بات سمجھا دی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ جب وہ کفار اس قسم کی تھیوریز پیش کرتے ہیں نا، تو مسلمان کہتا ہے یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہی قرآن مجید میں تھا تو کم از کم یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں مزید تحقیق کریں۔ ہم تحقیق کرتے نہیں، اور غیر جب تحقیق کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لیجئے جی ہم نے تو یہ کام کیا۔ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن مجید میں ہے، تو وہ کہ کریڈٹ ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو اگر ہم سمجھیں اچھی طرح، ہمارا مسلمان طالب علم یہ سمجھے
کہ اللہ کی یہ کتاب ہے اور اس کتاب میں زمین و آسمان کی تخلیق اور اس سے پہلے کی تاریخ سب کچھ موجود ہے. ہم اگر اس کو گہرائی سے سمجھیں تو دنیا کو سبق پڑھا سکتے ہیں، ان کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں، قرآن مجید کی مزید حقانیت سچائی ان پر ثابت کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو خطاب کیا ہے، کیونکہ وہی کام یہ کرتے ہیں. ان کا ایمان ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہم کرتے ہیں، اس میں پیچھے کسی کوئی ذات کا ہاتھ نہیں ہے. اس لیے کہ جن خداؤں کو وہ مانتے ہیں ان خداؤں کے بارے میں وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو بے روح ہے، مگر ٹھیک ہے ایک روحانی رشتہ ہمارا ان سے قائم ہے، یہ کچھ کر دیتے ہیں اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے. بڑے کام ہمارے دماغ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، کفار کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ رتق کا مطلب آپس میں ملے ہوئے تھے، گتھم گتھا تھے، اور فتق کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا. بہت بڑا کام ہے جو اس کائنات میں کسی وقت ہوا، اور ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب کہ زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے وہ بھی ایک ذرے کے برابر ہوں گے. اتنی بڑی جو کائنات ہے، اس کائنات میں زمین اور آسمان کی حیثیت کیا ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي، قیامت کا دن جب آئے گا تو آسمان کو میں لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لوں گا. تو زمین کچھ بھی، آسمان، یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، مگر ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑا واقعہ ہے. پھر ایک چیز، دوسری چیز وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ. یعنی جو بھی زندہ چیز نظر آ رہی ہے اس کا اوریجن پانی ہے، جس میں جو حرکت ہے، کوئی جانور ہے، کوئی معمولی سا کیڑا ہے، انسان ہے، جو بھی زندہ چیز، پرندہ ہے، کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے اندر تھوڑی سی حرکت ہے یا جس کے اندر تھوڑی سی گروتھ ہے، گروتھ جیسے پودے ہیں، زمین کی نباتات ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھ لیں. کفار یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے صرف پانی سے ان تمام چیزوں کو زندہ کیا ہے. پانی نہ ہوتا تو یہ چیزیں زندہ نہ ہوتی، یہ مخلوق زندہ نہ ہوتی. پانی ہے تو مخلوق ہے، اور جہاں پانی ہے وہاں کوئی زندہ چیز ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں کوئی زندہ چیز نہیں. اس لیے پانی ایک بنیاد ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل کے بھی سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے سیاروں پہ صرف پانی تلاش کر رہے ہیں. پانی اگر ملتا ہے تو ہم جی سکیں گے، اگر وہ پانی نہیں ہے وہاں تو ہم نہیں جا سکتے. تو یہ دوسری بات ہے جو بڑی اہم بات ہے، اور یہ بھی سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ دنیا کی کوئی زندہ چیز، بڑھنے والی چیز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پانی کے بغیر وہ زندہ رہ سکے یا پانی کے بغیر وہ بڑھ سکے. یہ بھی دو باتیں 1500 سال پہلے قرآن مجید نے دنیا کو سنا دی تھی، اور اب تک یہ سنائی جا رہی ہے. افلا یؤمنون، کیا بھلا وہ ایمان نہیں لاتے؟ پھر بھی نہیں مانتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خدائے واحد ہے، وہی یہ کام کرتی ہے. ہمارا نہ کوئی کمال ہے، نہ کسی اور خدا کا کوئی کمال ہے. پھر اسی طرح اور چیز دیکھیں، یہی کفار دیکھیں کہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑوں کو، ان تمیدا، کہ نہ ڈھلک جائے وہ، بہم، ساتھ ان کے. چوتھی چیز وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور بنائے ہم نے اس میں کھلے کھلے راستے. فجاج کشادہ، کھلے. سبلن، سبیل کی جمع، راستے. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں. یہ وہ چوتھی چیز یہ بتائی ہے کہ زمین کو ہم نے بنایا، اور زمین کو ایسا بنایا کہ اتنی مضبوط کر دیا کہ اس میں ہم نے پہاڑ جب گاڑے تو وہ زمین آپس میں گتھم گتھا بھی ہو گئی، مل بھی گئی، پھٹ نہ سکی. اور پھر یہ کہ یہ زمین پہاڑوں کے درمیان
جب بن گئی یا پہاڑ ان کے درمیان ہم نے گاڑ دیے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ زمین انسانوں کو لے کے ڈھلک نہیں رہی. انسان یہاں آسانی سے رہ رہا ہے, سکون کے ساتھ اس کو رہنا نصیب ہوا ہے, گھر بناتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے. ورنہ یہ ذرا ڈھلک جاتی تو شاید انسان یہاں زندہ نہ رہ سکتا. ایسا نظام ہم نے قائم کیا ہے کہ زمین کے چاروں طرف, اس گولے کے زمین کی گولائی کے چاروں طرف ہم نے پہاڑوں کو اس طرح اندر گاڑ دیا ہے کہ یہ جڑیں آپس میں اتنی ملی ہوئی ہیں کہ زمین کو مضبوطی سے انہوں نے تھام رکھا ہے. بہت بڑا کام ہے. رواسی, راسیتن کی جمع ہے. راسیہ کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. یہ پہاڑ ایسے ہیں جو اندر جا کے نا اس طرح اپنے پنجے چاروں طرف اپنی جڑوں کو پھیلا دیں. تو اس طرح ہے یہ. پھر زمین بنائی تو وجعلنا فیہا فجاجا سبلا, ہم نے اس میں کھلے کھلے راستے بنا دیے. یہ راستے بھی قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. کوئی انسانوں کے پاؤں نے وہاں چل کے ان راستوں کو نہیں بنایا. اللہ فرماتے ہیں میں نے بنائے. کیسے بنائے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں یہ؟ پانی جب بہتا ہے نا تو پانی بہتے وقت اپنے یعنی کیا کہتے ہیں ڈھلوان کی طرف بہتا ہے, اور جب بہتا ہے تو وہ زمین کا کچھ حصہ اپنے ساتھ بہاتا چلا جاتا ہے. تو اس طرح پہاڑوں پر بھی اور میدان میں بھی یہ راستے, جب پانی ختم ہو جاتا ہے, بارش ختم ہو جاتی ہے, تو ایک انسان اگر وہاں آئے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ پانی ادھر سے آیا ہے, یہ راستہ جو بنا ہوا ہے ہموار ہے, بجائے اس کی کہ میں جنگلات کے اندر سے کیل کانٹوں سے گزر کے ادھر جاؤں, وہ انہی راستوں سے گزرتے ہوئے سیدھا اپنی منزل پہ جانا چاہتا ہے. تو یہ راستے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیے. لعلہم یہتدون, تاکہ وہ راہ پائیں, یعنی اپنی منزل پر جانے کے لیے ان کو راہیں مل جائیں کہ یہ راستہ مشرق کو جاتا ہے, یہ جنوب کو جاتا ہے, یہ شمال کو اور یہ مغرب کو, یا فلاں ستارہ جو ہے وہ اس وقت طلوع ہوتا ہے تو اس راستے پہ اگر میں چلتا جاؤں تو یہی راستہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ ستارہ دائیں طرف ہوتا ہے. یہ دیہاتی لوگ, صحرائی لوگ, ان کے لیے یہ راستے بہت مفید ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب کام میں نے کیے. کبھی کفار نے سوچا کہ یہ کہ خود بخود بن گئے. جعلنا کے الفاظ ہیں, ہم نے کیے. پھر وجعلنا السماء, اور ہم نے بنایا آسمان کو, سقفاً, چھت, محفوظ. یہ جو چھت ہے, یہ جو حصہ ہے نا, یہ والا نیچے والا جس کے نیچے ہم بیٹھے ہیں, اس کو کہتے ہیں سقف, اور اس کے اوپر والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں سطح. سین طا حا, سطح. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ایک ایسی چھت بنایا جو بڑی محفوظ ہے. اس کے بڑے معنی ہیں. محفوظ کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اوپر بنا دیا, یہ کبھی نہ ٹوٹنے والی چھت ہے, بغیر پلرز کے ہے, بڑی پھیلی ہوئی ہے, ایک بہت بڑی کاریگری ہے ہماری. دنیا میں کوئی آرکیٹیکٹ, دنیا کے سارے آرکیٹیکٹ مل کے دنیا کا سارا میٹیریل اس سے استعمال کر کے اتنی بڑی چھت نہیں بنا سکتے, اور اتنی محفوظ چھت نہیں بنا سکتے کہ جو بن جائے اور اس کے بعد بننے کے بعد کوئی اس میں دراڑ آئے, پھٹ جائے, وہ لیکیج ہو جائے. اتنی محفوظ ہے یہ چھت, بڑی مضبوط. اور دوسرا محفوظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم نیچے ہو, تمہارے اوپر ہم نے آسمان کی چھت دے کے تمہیں محفوظ کر دیا ہے. اگر یہ چھت نہ ہوتی تو تم یوں محسوس کرتے جیسے ہم کھلے خلا میں ہیں. پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. دیکھیے نا, یہاں بیٹھے ہیں, چھت ہے نا اوپر, محسوس ہوتا ہے نا کبھی محفوظ ہیں. رات کو گھروں کے اندر بھی ایسے جب ہوتے ہیں تو وہاں بھی محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. وہ چھوٹا سا گھر ہے لیکن اس میں بھی پھر بھی محفوظ سمجھتے ہیں. لیکن آج کل کے بچوں کو کہا جائے اسلام آباد کے, بیٹا تم جاؤ اوپر چھت پہ سو جاؤ, نہیں, کوئی بلا آ جائے گی, مجھے کھا جائے گی, حالانکہ چھت ہے.
تو یہ محفوظ ہونے کا احساس کہ میں واقعی بڑا محفوظ ہوں، اس چھت کو بنا کے، اور چھت کو بھی بڑا خوبصورت بنایا اللہ نے. دن کو دیکھیں تو وہ نیلی، رات کو دیکھیں تو کالی، اور پھر چاند نکلا ہوا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور، پھر ستارے جگمگ کر رہے ہیں تو کچھ اور. آدمی دل کرتا ہے بس لیٹ کے نا اس چھت کو دیکھتا رہے اور ستارے گنتا رہے. اور پھر رات کی جو چاند کی کرنیں ہیں اور چاند کی روشنی ہے وہ کتنی بھلی محسوس ہوتی ہے، خوبصورت. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، مگر یہ کفار جو ہیں اللہ کی ان آیات سے ابھی تک منہ موڑے ہوئے ہیں، نہیں مانتے. یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے، بے شمار نشانیاں اس کی. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلق اللیل، پیدا کیا رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو. یعنی رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور سکون انسان کو ملتا ہے، سوتا ہے، ماحول بڑا پرسکون ہو جاتا ہے. اور دن بھر کا کام کیا ہوا جو انسان کا ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے، تو رات کو وہ آرام سے سو کے اپنا جسمانی سکون حاصل کر لیتا ہے، اور صبح کے وقت اس کو ایک نئی نشاط، نئی سرگرمی وہ مل جاتی ہے، اور پھر وہ کام میں لگ جاتا ہے. پھر اسی طرح دن کو بھی اللہ نے بنایا کہ دن کو وہ کام کاج کرے، اس کی روشنی میں دوڑے بھاگے کام کرے. تو یہ اس لیے ہے. پھر رات کبھی لمبی ہوتی ہے، دن کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے. یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اسی نے یہ پیدا کیے ہیں. پھر والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو بھی اسی نے بنایا. جو بڑی نمایاں چیزیں ہیں نا، جو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے رہتی ہیں مگر ہم کبھی غور نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں روٹین کا ورک ہے. صبح اٹھے ہیں، دیکھا سورج نکل آیا ہوگا، ہاں نکل آیا ہوگا، بس اتنی بات ہے، سورج نکل آیا ہوگا. لیکن یہ نہیں سوچتے یار کیسے نکلتا ہے، کون یہ کر رہا ہے اتنا بڑا کام. رات ہونے والی ہے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند ان کو بھی اللہ نے بنایا. کلن، یہ سب کے سب، فی فلکن، اپنے اپنے مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں. بہت بڑا گولا ہے، بہت بڑا. سورج زمین کے مقابلے میں ملینز کے اعتبار سے بڑا ہے، اور وہ بھی کیا ہے، اس خلا میں تیر رہا ہے. فلک کہتے ہیں وہ جو اس کا اپنا راستہ ہے نا، اپنی جو راستہ ہے نا، ٹریک ہے، بس اسی ٹریک میں روٹیٹ کر رہا ہے، یہ فلک ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ سورج یہاں سے نکل کے ادھر آ جائے اور چاند نکل کے ادھر آ جائے. اپنے اپنے مدار میں وہ تیر رہے ہیں. یہ کون کرتا ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے اتنے بڑے دنیا کے بہت بڑے گولے کو؟ کون کر رہا ہے کنٹرول؟ کہ آج تک اس نظام میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی خامی نہیں نظر آئی، اور کہیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی. تھوڑی سی اگر گڑبڑ ہو تو یہ تو قیامت آ جائے. یعنی سورج کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ سورج اپنے مدار سے ذرا اوپر چلا جائے تو اس زمین کی ہر شے جم جائے، یعنی برف کی طرح جم جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور ذرا نیچے آ جائے تو زمین کی ہر شے پگھل جائے. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس فاصلے پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. یہ سب اللہ کا حکم ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کفار لوگوں کو، اولم یر الذین کفروا، کفار کیا ان باتوں پہ غور نہیں کرتے؟ میرا انکار کرتے ہیں، میری وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، دوسرے خداؤں کو بیچ میں شامل کرتے ہیں. کیا کام ہے ان کے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب میں نے کیے ہیں. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، لبشرن، کسی انسان کے لیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الخلد، ہمیشگی کو. یہ کفار جو تھے یہ اکثر و بیشتر آپس میں بیٹھ کے ان کے بزرگ باتیں کیا کرتے تھے، کوئی بات نہیں بھائی، ذرا صبر کرو، صبر کرو، یہ چند دن کا اس کو شوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا آخری وقت جب آئے گا تو اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے صبر کر لو. تو اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس دین کا رکھوالا جو ہے وہ میں ہوں، دین کو دینے والا میں ہوں، اس دین کی مدد کرنا اور اس کی سرپرستی کرنا یہ میرا کام ہے۔ ہاں میں دین دیتا ہوں، پہنچاتا ہوں، وہ انسان ہوتے ہیں، تو ان انسانوں کو وقتی طور پر جو جتنی اس کی حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، میں وہ دین دے کے اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچوا دیتا ہوں۔ بندے ختم ہو جاتے ہیں، نبی بھی فوت ہو جاتے ہیں، مگر دین باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین دینے والا میں، اس کا رکھوالا میں، تو یہ دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے آئے ہیں، کیا آپ سے پہلے بھی کوئی نبی آیا ہے؟ اس کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی دی ہے؟ آپ سے پہلے کوئی انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے میں 500 سال پہلے پیدا ہوا تھا یا 1000 سال پہلے پیدا ہوا تھا؟ جو آیا اپنے وقت پہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے انسانوں میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشگی کی زندگی میں نے نہیں عطا کی۔ ہمیشہ پھر کون ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ تو دین کا رکھوالا وہی ہے، دین دینے والا وہی ہے، اور دین کی ذمہ داری لینے والا بھی وہی ہے، اور دین کی مدد کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول یہ آپ کو کہتے ہیں کہ چند دن کی بات ہے، یہ فوت ہو گیا تو اس کا کام بھی فوت ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کسی بھی انسان کو جو آپ سے پہلے آئے ہیں ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی۔ وہ آئے اپنے وقت کی جو عمر تھی پوری کر کے چلے گئے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا بھلا اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو فوت ہونا ہے نا۔ تو اس لیے دین باقی رہے گا، شخصیات بے شک باقی نہ رہیں، وہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن دین باقی رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ یاد رکھیے۔ لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے جو موومنٹس ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے جی تحریک جب چلتی ہے تو وہ تو چلتی رہتی ہے، شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تحریکیں باقی رہتی ہیں۔ یہ دین کی تحریک، باقی تحریکیں بھی دم توڑ جاتی ہیں، یاد رکھیے۔ جب تک کوئی شخصیت ہے اس کے نام سے وہ تحریک چلی، وہ فوت ہوئی، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دم توڑتے توڑتے اپنے اصل مقصد سے بھی ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگتا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر دین کی جو تحریک ہے یہ 1500 سال سے چل رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کا آغاز کیا تھا، مگر اس کو ویسے دیکھا جائے دین کے اعتبار سے تو آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے۔ تو یہ تو چلے گا، دین چلے گا، اللہ اس کا سرپرست ہے، اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ان کی خوش فہمیاں جو ہیں یا بدگمانیاں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ غور کیا جائے۔ انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، اللہ کے رسول نے بھی ختم ہو جانا ہے، مگر دین باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ، ہم کچھ عرصہ انتظار کرتے ہیں اس کی، یوں ہی اس کو فوت ہوا تو بس یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے پہلے بھی انبیاء آئے، وہ بھی فوت ہو گئے، مگر اللہ کا دین باقی رہا، اللہ کی نصرت، اس کی مدد شامل حال رہی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے اس دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور آپ کی شریعت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس لیے گھبرائیے نہ۔ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ، چکھنے والا ہے، الموت، موت کو، وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں، بالشر، ساتھ برائی، والخیر، اور بھلائی کے، فتنتاً، آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں میری مخلوق میں ہر وہ مخلوق جو سانس لیتی ہے، کل نفس، اس کو موت کا گھونٹ پینا ہے۔
موت کا پیالہ ضرور اس کو پینا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے۔ باقی رہا یہ کہ ہم نے تمہیں اگر پیدا کر رکھا ہے تو یہ وقتی طور پر ہے، اور اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ کسی کو خوشحال بنا کے اللہ آزما رہا ہے، اور کسی کو فقیر بنا کے، غریب بنا کے اللہ آزما رہا ہے، اور یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو برائی، کوئی خدا نہ خواستہ یعنی ایسی چیز جو بہت ہی مصیبت والی ہوتی ہے، اس میں ڈال کے اللہ آزماتا ہے، اور کسی کو بھلائی والی چیز عطا کے کر کے اس میں آزماتا ہے کہ کرتے کیا ہیں لوگ۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہم سب کی ہو رہی ہیں کہ بندے کس سے محبت کرتے ہیں اور کس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اگر جس سے محبت کرتے ہیں اللہ سے یا چیزوں سے، تو ان کو پا کے کیا اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اس میں ڈال کے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صبر بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، کزن بھی ہیں، اور ترجمان القرآن بھی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی دعا بھی کی تھی، وہ اس کا مفہوم یہی کرتے ہیں کہ ہم سختی اور نرمی دونوں حالات میں انسان کو آزماتے ہیں۔ صحت اور بیماری، اس میں بھی ہم انسان کو آزماتے ہیں۔ غنی بنا کے، فقیر بنا کے، تب بھی آزماتے ہیں۔ حلال اور حرام سامنے رکھ کے، تب بھی ہم آزماتے ہیں۔ اسی طرح گناہ اور فرما برداری، ان دونوں کو رکھ کے تب بھی ہم انسان کو آزماتے ہیں، اور ہدایت اور گمراہی دونوں اس کے سامنے رکھ کے آزماتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، کس چیز کی طرف جاتا ہے اور کس کو چھوڑتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو تم سب نے ہماری طرف لوٹایا جانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم تمہیں جزا دیں تمہارے اعمال کی، جو اچھے کیے ہیں ان کی بھی، جو برے کیے ہیں ان کی بھی۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ان یتخذونک، نہیں وہ بناتے آپ کا، الا، مگر، ہزوا، مذاق۔ یہ مشرک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ قریشی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے ابو جہل ہے اور اس قماش کے جو دوسرے لوگ ہیں، آپ کی رسالت پر، آپ کے رسول ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو یہ غصہ آتا ہے کہ آپ شاید ان کے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، ان کی کوئی عقل کام نہیں کرتی، تو اس وجہ سے یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ خود رحمان کے ذکر سے خود انکاری ہیں۔ یعنی مذاق تو ان کا اڑایا جانا چاہیے کہ یہ لوگ آپ کو صرف اس وجہ سے بے وقوف کہتے ہیں کہ آپ ان کے خداؤں کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ ان کے خدا نہ میرا کچھ کر سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ خود رحمان کے ذکر سے، وہ رحمان جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان پر بڑے انعامات کیے، اور انہی کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے ان کو نفع مل رہے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے ان کو نقصان بھی مل رہے ہیں، اور پھر اللہ ہی کی طرف ان سب کا پلٹنا بھی ہے، اس رحمان کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ یاد تو اس کو کریں، اس کی یاد دلائی جاتی ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کو مانتے نہیں، جو اتنے سارے کام کرتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرتے ان کو نہ ماننے والے کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جو بہت کچھ کر رہا ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ خلق الانسان، پیدا کیا گیا ہے انسان، من عجل، عجلت سے، سأریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا، کم، تمہیں، آیاتی، اپنی نشانیاں،
فلا تو نہ تستعجلون تم جلدی مانگو مجھ سے. مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے مگر جلد بازی کا جو خمیر ہے اس سے. کیونکہ جلد بازی اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر کام میں جلد بازی, زیادہ تر وہ جلد بازی کو پسند کرتا ہے. ابھی ہو جائے, لیٹ نہ ہو, وقت گزر جائے گا, فائدہ ابھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے ذہن میں جب بیٹھتی ہیں اور وہ اسی پر کام کرتا ہے تو اکثر و بیشتر غلط بھی ہوتے ہیں. جلد بازی کا نقصان بھی ہوتا ہے. اور پھر جلد بازی شیطان کی طرف سے بھی یوں آتی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے, اور یار جلدی کر لو, یہ موقع ہے, پتہ نہیں بعد میں ملے نہ ملے. اور پھر اسی جلد بازی کو پیدا کرنے کے لیے بندے کے اندر وہ تکبر کو وہ بھی داخل کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ابھی ہونا ہے, آج ہی کرنا ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جلد بازی میں وہ دوسرے کا مذاق بھی بڑا تیزی سے اڑا دیتا ہے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حوصلے کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, پیار کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دی. سوال کیا, تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہیں اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات سچی مانو گے؟ ہاں بالکل, ہمارا تجربہ یہی رہا ہے. اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی آرام سے, نرمی سے, ٹھہراؤ سے ایک دعوت دینا تھا, اور دوسری طرف فوراً جلد بازی کی گئی. آپ کا چچا خاص طور پر آپ کو کہتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اور دوسرے بھی اس طرح بک 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 گھٹ گھٹ کرتے کرتے نکل گئے. کسی نے تسلیم نہیں کیا آپ کی بات کو. تو یہ جلد بازی جو ہے یہ شیطان بندے کے اندر اس کو تحریک دیتا ہے وسوسے کی صورت میں, اور بندہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ کام ہو جائے, اور پھر گناہ کرواتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل, انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا ہے. اب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلیم تو نہیں کیا, مگر جلد بازی میں یہ کہہ دیا ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے تو اللہ لے آئے عذاب ہم پر, کیوں دیر کر رہا, پھر کیوں نہیں آتا عذاب. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں نہیں, میں عذاب نازل کر بھی سکتا ہوں, تم سے انتقام بھی لے سکتا ہوں, مگر میری حکمت جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے. میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم جلد باز ہو, اور بڑی جلد بازی میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑا رہے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی جلد بازی میں تمہیں سزا دے دوں, بلکہ تم جلد باز جو ہو وہ ایک طرف ہو جاؤ گے, اور دوسرے جو ہیں تمہاری نسلیں, یہ تمہارے دوست احباب, تمہارے اپنے رشتہ دار, تمہارے اپنے بچے بھائی, یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ مسلمان ہو جائیں. تمہارے انکار کی وجہ سے میں کیوں پوری بستی کو تباہ کروں, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں سأریکم آیاتی, میں ان قریب دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں. یعنی اس جلد بازی کے نتیجے میں میری ناراضگی آئے گی تم پر, اور پھر اسی طرح اس جلد بازی کے نتیجے میں میرا پھر فیصلہ بھی آئے گا, اور پھر اس جلد بازی کے نتیجے میں ان بندوں کو بھی پتہ چل جائے گا جنہوں نے میری نافرمانی کی کہ میں نے ان کو کس طرح پکڑا ہے. سأریکم آیاتی, یہ سب نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا. فلا تستعجلون, تو تم جلدی نہ مچاؤ, جلدی نہ مانگو مجھ سے. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں تمہیں دکھائی جائیں گی. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, متا, کب ہے, هَذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. یہ ہے وہ جلد بازی کا انداز کہ جناب ہم نے آپ کو نہیں مانا, آپ بار بار یہ آیتیں سناتے ہیں, مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا. وہ کہاں آ رہا ہے؟ محض باتیں ہیں تمہاری. اگر واقعی ہم نافرمان ہوتے تو اللہ کا عذاب ہم پر کبھی کا آ چکا ہوتا.
ہم آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، کھل کے کہتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو آپ بار بار کہہ چکے، ہمارے کان پک گئے ہیں یہ باتیں سن کے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ اللہ کے عذاب کی بات جو بار بار آپ کرتے ہیں وہ کب پورا ہوگا، کب عذاب آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لو یعلم الذین، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین جب، لا یکفون، نہ وہ روک سکیں گے، عن وجوہہم اپنے چہروں سے، النار آگ کو، ولا اور نہ، عن ظہورہم اپنی پشتوں سے، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو کفار ہیں، جو کفر کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد قیامت کا دن قائم ہوگا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر اسی طرح یہ بھی کفر تھا ان کا کہ وہ اس بات کو بھی انکار کرتے تھے کہ مستقبل میں ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں۔ بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہم پر، تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کفار اگر جان لیں، حینا جب وہ موت کی غمرات میں ہوں گے، موت کے فیز میں ہوں گے، اگر جان لیں، اور اس موقع پر حین لا یکفون عن وجوہہم، ہم نے ان کو جب سزا دینی ہے تو یہ اپنے چہروں سے نہ روک سکیں گے النار آگ کو۔ مراد یہ کہ ان کو میں نے آگ میں ڈالنا ہے، اور جب یہ آگ میں جائیں گے تو اس وقت ان کو اپنے اس کفر کی بھیانک سزا مل رہی ہوگی، اور یہ سزا ایسی ہوگی جو ان کے پورے وجود کو چاروں طرف سے جلا رہی ہوگی، اور یہ اپنی اس آگ کو اپنے چہرے پر، جو چہرے پر کوئی شے آئے تو اس کو بندہ ذرا تیزی سے ہٹاتا ہے، اس کو تو بچاؤں، مگر یہ چہرے سے بھی دوزخ کی آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، روک نہیں سکیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے گہرے سائے ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کے گہرے سائے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کا کیا ہے؟ مہاد ہے، مہاد جہنم کی گود ہے، اور ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر سے جہنم کا ایک گہرا سایہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کو جہنم کا جو لباس پہنایا جائے گا وہ قطران کا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کا ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ یہ وہ منظر ہے جو اللہ فرماتے ہیں اگر ایک کفار جان لیں، جس کا یہ انکار کرتے ہیں کوئی قیامت نہیں، کوئی وہاں حساب کتاب نہیں، کوئی جہنم نہیں، اور یہ رسول بھی نہیں، تو حینا وہ وقت جب لا یکفون عن وجوہہم، وہ اپنے چہروں سے نہیں ہٹا سکیں گے النار آگ کو، اتنی شدت ہوگی، اتنی ناراضگی ہوگی، اور یہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اس آگ کو اپنی پشتوں سے دور کر سکیں گے، یعنی پیچھے آگے ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ اس حالت میں وہ مدد کیے جائیں گے کہ کوئی آئے ان پر ترس کھائے، ان کو دوزخ کی آگ سے نکالے یا ان کو تسلی دے، نہ۔ قیامت کے روز دوزخی جو ہیں اسی عذاب میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہی دوزخیوں میں سے کسی سے پوچھے گا یا ابن آدم کیف وجدت مضجعک، یہ جو بستر میں نے تمہیں دیا ہے کیسا لگا تمہیں؟ فیقول الشر مضجع،
وہ کہے گا بہت ہی بدترین یہ بستر ہے، آگ آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف، شر مضجعن. تو یہ حالت ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ تأتیہم، وہ آ جائے گی ان کے پاس، بغتتاً اچانک، فتبہتو، اور پھر مبہوت کر دے گی ہم انہیں، فلا، تو نہ، یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ردہا، اس کو رد کرنے کی، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے. یعنی یہ آگ جو ہے اچانک ہی ان پر آئے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ دوزخ کے اندر سے ایک گردن ابھرے گی اور وہ چاروں طرف سے دیکھے گی، اور جہاں کوئی جہنم میں کھڑا ہوگا اس کو جا کے یوں اٹھائے گی، اپنے اندر لائے گی، پتہ نہیں چلے گا اس کو تو میں کہاں پہنچ گیا. یعنی جیسے موت اچانک آ جاتی ہے یا قیامت اچانک آ جائے گی، اسی طرح بندے نے بھی اچانک دوزخ میں جانا ہے. تو اس موقع پہ نہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی کو پائیں گے جو آ کے ان کو جہنم کی اس آگ سے نکال سکے، جبکہ جہنم چاروں طرف سے اپنی لپٹ میں ان کو لے چکی ہوگی. اس کی اپنی ایک تیزی ہوگی، بھڑک ہوگی، تو بندے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ، یا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ اس آگ کو اپنے ادھر ادھر کر سکے. اور پھر ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت لے لیں، یا رب کی جناب میں اعتذار کر لیں، عذر پیش کر دیں، توبہ کریں. نہیں، وہ وقت ختم ہو چکا، توبہ اور استغفار کا وقت ختم. تو یہ ان کی حالت ہوگی. اچانک آگ میں جب جائیں گے، فتبہتہم، حیران ہو جائیں گے. اتنی بڑی آگ، اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی سزا. تو بہتا یبہتو، بہتن، اس سے تبہتو، حیران، مبہوت ہو جانا. تو بہرحال یہ حالت ہوگی. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم، یہ آگ جو انسان جلاتا ہے، یہ تمہاری آگ جو ہے، یہ جزء من 70 جزء من حر جہنم، جہنم کی آگ کے 70واں حصہ ہے. یعنی 69 درجے زیادہ تیز، بھڑکنے والی، شدت والی جہنم کی آگ ہے زیادہ. یہ معمولی سی آگ جو ہمارے جسم کو لگ جائے تو ایسے جیسے فیول ہے ہمارا جسم، تیل ڈال دیا ہے، فوراً پکڑ لیتی ہے پورے جسم کو، اور وہ برداشت نہیں کر سکتے ہم، اتنی تیز ہے وہ. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، کئی رسولوں کا، مِن قَبْلِکَ، آپ سے پہلے، فَحَاقَ، تو گھیر لیا، بِالَّذِينَ، ان کو جنہوں نے، سَخِرُوا، مذاق اڑایا، مِنْهُمْ، ان میں سے، ما، اس نے جو، کانو، تھے وہ، بھی، جس کا، یستہزئون، مذاق اڑاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ مشرکین کی طرف سے جس قسم کی ایذا یا اذیت ناک باتیں سن رہے ہیں، تکلیف دہ باتیں سن رہے ہیں، اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول آپ کے لیے جتنے پہلے انبیاء ہیں ایک بہترین رول ماڈل ہے. ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، ان کی پبلک ان کا مذاق اڑاتی تھی، لیکن ہوا کیا، فحاق بالذین سخروا، تو جو مذاق اڑاتے تھے وہ خود اس کے مذاق کے گھیر میں آ گئے، مذاق کے گھیر میں آ گئے. ہاں، دوزخ میں جائیں گے، عذاب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وہ تو دنیا کے بعد کا عذاب ہے نا، قیامت کے دن. میں نے وہی عذاب ان کو دنیا میں ہی دکھا دیا. جس کا مذاق اڑاتے تھے اس مذاق کے اندر خود آ گئے.
تو اللہ کے رسول آپ بھی بے فکر رہیں، یہ بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو آپ کے نام رکھتے ہیں، اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو سن کے صاف صاف کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ جس طرح پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، آپ کا بھی اڑایا گیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پہلوں کو بھی ہم نے سزا دی، ان کو بھی سزا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت بھی ہم پڑھا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو جس کی وجہ جس پر وہ جھٹلائے گئے تھے انہوں نے اس پہ صبر کیا، انبیاء کرام نے، وَأُوذُوا، اور انہیں بڑی تکلیف دی گئی، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مدد آتی ہے اللہ کی، لیکن جو مذاق اڑاتا ہے، جس قسم کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ پھر رد عمل میں ان کو ویسے ہی عذاب دے کے مذاق کا نشانہ بنوا دیتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، من یکلؤکم، کون ہے جو نگہبانی کر رہا ہے تمہاری، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، من الرحمن، رحمان سے، بلکہ ہم وہ، عن ذکری، ذکر سے، ربہم، اپنے رب کے، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول ان سے ذرا پوچھئے، ان مشرکوں سے جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، ان سے ذرا اتنا پوچھئے کہ رات کے وقت جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری نگرانی کر رہا ہے؟ کون ہے جو چوکیداری کر رہا ہے تمہاری؟ اور اسی طرح دن کے وقت جب تم بازاروں میں اپنی آفیسز کی طرف چلے جاتے ہو، منتشر ہو جاتے ہو، تو رحمان کے حکم کے مقابلے میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے یا تمہاری نگرانی کر سکے، چوکیداری کر سکے؟ رحمان کا اگر یہ فیصلہ ہو، اس کا حکم آ جائے کہ پکڑو ان کو، سزا دو، تو کیا تمہاری حکومتیں، تمہارے اپنے وسائل، یا تمہارے خدا، یا تمہاری اپنی ذات، یا تمہارا اکٹھ رحمان کے حکم کو چیلنج سمجھ کے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو چاہے رات کے وقت بھی تمہیں پکڑ لے، وہ تو چاہے دن کے وقت بھی تمہیں پکڑ لے، تم اس رحمان کو چھوڑتے ہو، انکار کرتے ہو۔ اصل بات یہ کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بات یہ کہ وہ اللہ کی اس ذکر کو، قرآن کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار، یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ سبق آپ ہمیں مت پڑھائیے، یہ پھر دنیا سے کاٹ کے ہمیں بالکل مسجد کے گوشوں میں بٹھا دے گا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اب تک اعراض کرنے والے ہیں۔ رب کا ذکر کیا ہے؟ اور بھئی میں نعمتیں جو استعمال کرتا ہوں، کیا اس میں اللہ کا میں اگر شکر ادا کر دوں، یہ رب کا ذکر ہے، کیا اس میں مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا گھستا ہے میرا؟ اللہ نے مجھ پر جو احسان کیا ہوا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ بن کے اتنا کہہ دوں الحمدللہ رب العالمین، یا اس کا کہنا مان کے اپنی لائف کو ویسے گزار لوں، تو اس میں کیا ہے؟ مگر لوگ نہیں چاہتے، لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے رب کے ذکر کو یاد رکھیں، یعنی اس کی باتوں کو یاد رکھیں کہ دیکھو یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یوں اٹھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ وہ کہتے ہیں یہ پابندیاں ہم سے نہیں ہوتی، ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اصل چیز مسئلہ یہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ قرآن جو نصیحتیں کرتا ہے وہ اس نصیحت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ اصل چیز ہے اور کچھ نہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے ہیں چند معبود، چند الہ، تمنعہم، جو بچاتے ہیں انہیں، من دوننا، ہمارے سوا سے،
لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصر انفسہم مدد کی اپنی جانوں کی ولا ہم اور نہ وہ منا ہماری طرف سے یصحبون وہ ساتھ دیے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یہ بات کر رہا ہوں کہ میری طرف سے اگر کوئی رحمان کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو کوئی ہے جو تمہیں اس حکم سے بچا سکے, اس فیصلے سے بچا سکے؟ یا پھر تمہارے کوئی خدا ہیں, کچھ الہ ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو وہ تمہیں بچا سکیں اس حکم سے؟ کوئی عذاب آ جائے اس عذاب سے وہ بچا سکیں تمہیں؟ کتنے سیلاب آتے ہیں, کتنے زلزلے آتے ہیں, مگر یہ خدا بھی سیلاب میں بہہ جاتے ہیں. زلزلے آتے ہیں تو ان خداؤں کی اپنے بت جو ہیں وہ گر جاتے ہیں, اوندے منہ گرے پڑے ہوتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہارا کیا بچائیں گے؟ اللہ اس لیے فرماتے ہیں لا یستطیعون نصر انفسہم, وہ بھائی اپنی ذات کو بھی مدد نہیں پہنچانے کی ہمت رکھتے, وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, تمہاری کیا کریں گے؟ اللہ کا فیصلہ اگر آ جائے کہ میں نے تمہیں سزا دینی ہے تو تمہارے یہ خدا تمہاری کیا مدد کر سکتے؟ اسی طرح وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ, اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جاتے ہیں. یعنی ان کے پاس نہ ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں نہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. اگر ساتھ دیتے ہو تو پھر بھی بچ جاتے, لیکن ہم تو کچھ بھی ان کی مدد نہیں کرتے. دنیا کہتی ہے کہ بھئی اس کے ساتھ اللہ ہے, یہ چھوٹا خدا ہے, بڑا خدا ہے, اس کی پشت پر ہے. اللہ فرماتے نہیں, میں کسی کی پشت پہ نہیں ہوتا, میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. بل متعنا, بلکہ ہم نے فائدہ دیا ہؤلاء ان لوگوں کو وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو, حتیٰ طال حتیٰ کہ یہاں تک کہ لمبی ہو گئی علیہم ان پر العمر عمر. افلا یرون کیا پھر نہیں وہ دیکھتے انا کہ بے شک ہم نأتی ہم آتے ہیں الارض زمین کو ننقصها ہم گھٹاتے چلے جاتے ہیں اسے من اطرافها اس کے کناروں سے. افہم کیا پھر وہ الغالبون غالب آنے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مشرکوں کے بارے میں اللہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ ان کو جس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جیسی یہ باتیں کرتے ہیں گمراہ کن, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں چند نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. ان نعمتوں کو پا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی شے ہیں. ہمارے ان خداؤں کا کچھ نہ کچھ ہماری ترقی میں ہاتھ ہے. بات یہ نہیں ہے. دوسری بات پھر یہی ہے کہ حتیٰ طال علیہم العمر, ان کو نہیں بلکہ ان کے باپ دادا اوپر تک کو ہم اپنی نعمتوں سے نوازتے رہے اور یہ اس دھوکے میں رہے کہ یہ سب خدا ہمیں دے رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کا حال یہ ہوا کہ اسی حالت میں, یعنی کیا کہتے ہیں, خوشحالی میں یہ لوگ جو ہیں بڑے عرصے تک زندہ رہے. یعنی ان کی نسلیں اوپر پھر نیچے پھر خود پھر ان کی اپنی نسلیں یہ سمجھے کہ بس ہمارے نصیب میں یہی ہے, ہم بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے مبارک ہستیاں ہیں. اس طرح کے ان کے اعتقادات بن گئے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ جو مرضی اعتقاد رکھیں لیکن اس بات پر بھی غور کریں. افلا یرون کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے انا نأتی الارض کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو ننقصها ہم کم کرتے جاتے ہیں اس کو من اطرافها اس کے کناروں سے. مراد یہ ہے کہ اسلام آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے, غلبہ اس کا بڑھتا جا رہا ہے اور کفر سمٹتا جا رہا ہے. کفر کی سرزمین پہلے بڑی تھی اور اب آہستہ آہستہ کفر کی سرزمین کم ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی سرزمین بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا یہ مشرک اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح ان کے اپنے شہر جو ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں, ان مسلمانوں کی آبادی کے ارد گرد جو شہر اور کھیتیاں یا گاؤں ہیں ان کو کس طرح ہم آہستہ آہستہ قبضے میں کرتے چلے آ رہے ہیں, غالب ہوتے چلے آ رہے ہیں اور یہ خود وہاں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. آخر کچھ خیر ہے نا,
کہ کفر کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور اسلام کی زمین بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ کس کا قہر ہے اور کس کا غلبہ ہے؟ انا نأتی، ہم ہی ہیں جو آ رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اسلام کو غلبہ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور مشرک اور اس کا مذہب سمٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جب قرآن اترا تھا یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس طرح پھیلتا چلا جا رہا تھا، پھیلتا چلا جا رہا تھا اسلام۔ افاہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اسلام پہ غلبہ پا سکیں؟ اسلام کس طرح غربت میں اٹھا، اجنبیت میں اٹھا، کوئی جانتا نہیں تھا اس کو، اور پھر وہ اٹھا اور پھیلتا گیا۔ کیا اس کے پھیلاؤ کو یہ روک سکتے ہیں؟ کیا یہ اسلام پر غالب آ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افاہم الغالبون کوشچن ہے لیکن انکار کا ہے، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم غالب آ سکو، اسلام پھیلے گا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا ایک سائنٹیفک بات بھی ہے اس میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ بھی ذرا یہ کفار غور کریں کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے، اس کا جو گولائی کا یہ حصہ ہے، زمین ہے، اس کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین کا جو قطر ہے وہ اب بھی سائنس کہتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں، یہ چاروں طرف سے کم ہوتا جا رہا ہے، تھوڑا 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 کم ہوتا جا رہا ہے، زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ ہم زمین پہ اتنا کنٹرول رکھتے ہیں تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ کتنا غالب آ جائیں گے؟ افاہم الغالبون، جہاں زمین پہ ہمارا اتنا کنٹرول ہے، کیا یہ واقعی غالب آ سکتے ہیں؟ یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ تو مراد یہ کہ تمہیں جو دھوکہ لگا ہوا ہے، اللہ کے بارے میں تمہاری جو جہالت ہے، اس کی قدرت اور جبروت کا تم انکار کرتے ہو، کبھی غالب نہیں آ سکتے، بلکہ یہ دین ہی غالب رہے گا اور اللہ ہی غالب رہے گا۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، انذرکم، میں ڈراتا ہوں تمہیں، بالوحی، ساتھ وحی کے، ولا یسمع، اور نہیں سنا کرتے، الصم، بہرے، الدعاء، پکار کو، اذا ما، جب بھی، ینظرون، وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کو بتائیے کہ یہ قرآن مجید جو مجھ پر نازل ہوا ہے، میں صرف اسی کے ذریعے تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، کو اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ وحی کے ذریعے سے ہی جو قرآن مجید کی صورت میں مجھے نصیب ہوئی ہے، اسی کے ذریعے سے ہی میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں۔ یعنی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے، میری کوئی باتیں نہیں ہیں، تم میرا انکار نہ کرو، بلکہ تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اس کلام کے ذریعے سے ڈرا رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں تم کیا کرتے ہو؟ میرا بھی انکار کر رہے ہو۔ اور پھر ولا یسمع الصم الدعاء، جو بہرا ہے وہ کبھی بھی پکار کو نہیں سن سکتا۔ یعنی میں یہ جو انذار تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، یہ ایک پکار ہے میری، جس کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہو اور اللہ نے اس کے کانوں پر مہر لگا دی ہو، اب وہ نہ سن سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو، اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہم پہ، ہم نے سنا ہی نہیں، یا سنایا بھی جائے تو ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر مست، چھو جائے، ہم انہیں، نفحتن، ایک جھونکا، من عذاب ربک، عذاب سے آپ کے رب کے، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم تھے ہی ظالم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے انذار کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ میں اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لوں،
ان کا جھٹلانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، صرف اس کی وجہ سے بھی میں ان کو پکڑ لوں، اور پکڑوں اس طرح کہ ایک ہلکے سے عذاب کا جھونکا بس ان کو آ جائے، تو یہ اس وقت ضرور کہیں گے کیا؟ یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے۔ تو یہ نفحتم من العذاب کا مطلب کیا کریں؟ یعنی عذاب کا ایک ٹکڑا، معمولی سا حصہ، معمولی سا جھونکا، تھوڑی سی سزا اگر ان کو پہنچ جائے تو دیکھیے گا کہ کس طرح یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اعتراف کرتے کرتے یہ بھی اقرار کریں گے کہ واقعی ہم دنیا کی زندگی میں بڑے ظالم تھے، بڑا ظلم کیا تھا۔ ابھی تو عیش کر رہے ہیں نا، پرواہ نہیں کر رہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم رکھ دیں گے ترازو، القسط، انصاف والے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، دن قیامت کے، فَلَا تُظْلَمُ، تو نہ ظلم کیا جائے گا، نفسٌ، کسی نفس پر، شیئا، کچھ بھی۔ کہ اللہ کے رسول قیامت کے روز جب ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور ایک ہی میزان ہوگا، وہ کئی میزان نہیں ہوں گے۔ یہ اصل میں جمع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا ہے کہ انسان کے اعمال بھی بہت سے ہوں گے، متعدد اعمال ہوں گے جن کا وزن کیا جائے گا اس ترازو میں۔ انسان ہے، پھر انسان کے اپنے بہت سے اعمال ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جب تولے گا اسی میں، تو اس اعمال کو تولنے کی وجہ سے وہ میزان کے لفظ کو جمع لائے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ میزان ایک ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور اس کی تائید میں ایک حدیث ہے جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں بیان کی ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی، یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یوضع المیزان یوم القیامۃ، قیامت کے روز میزان قائم کیا جائے گا، فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت، اگر اس میزان میں پورے آسمان اور زمین کو ایک طرف رکھا جائے اور پھر تولا جائے تب بھی وہ میزان بہت ہی بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہے وہ میزان۔ فتقول الملائکہ، تو فرشتے کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، لمن یزن ھذا، یہ میزان کس کو وزن کرے گا، کس کو تولے گا؟ فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن شئت من خلقی، اپنی مخلوق میں جس کا چاہوں گا اس کا ترازو قائم کر دوں گا۔ فتقول الملائکہ، تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، یہ لفظ کہیں گے۔ فیوضع الصراط، پھر پل صراط رکھا جائے گا، مثل حد الموسیٰ، موسیٰ عربی میں کہتے ہیں استرے کو، استرے کو کہتے ہیں، جانتے ہیں نا استرا، یہ بلیڈ جو ہوتا ہے، بلیڈ کا کنارہ ہے نا، اس کنارے کی جو حد ہے، یعنی وہی کنارہ جو ہے جس سے ایک شے کاٹتے ہیں، تو اس کا جو کنارہ ہے اس جیسا یا اس سے بھی زیادہ باریک وہ پل صراط جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ فتقول الملائکہ، تو فرشتے عرض کریں گے من تجیز علی ھذا، کون ہے جو اس کو پار کر سکے گا؟ فیقولو، تو اللہ فرمائیں گے من شئت من خلقی، اپنی مخلوق میں سے جس کو میں چاہوں گا وہ پار کر جائے گا۔ فیقولون سبحانک، تو فرشتے کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، برائے تیری عبادت تو کرتے ہیں مگر تیری معرفت جو صحیح معنوں میں ہونی چاہیے تھی نا، اگر وہ ہمیں حاصل ہوتی تو ہم کبھی ایسے سوال نہ کرتے۔ تو بہرحال یہ تائید ہے اسی آیت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
اس روز کوئی بھی ظلم بھی، کوئی شخص بھی کسی نفس پر بھی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بیٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے 2 غلام ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں اس کے بدلے میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، تو میں ان کے ساتھ کیسا ہوں؟ ٹھیک ہوں یا غلط ہوں؟ یعنی ان کے قصور یہ ہیں، اور میں جواب میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بھی انہوں نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے، تیری نافرمانی کی ہے، تجھے جھٹلاتے ہیں، ان کا حساب ان سے لیا جائے گا، اور تو جو ان کو سزا دے رہا ہے اس کا بھی ان سے حساب لیا جائے گا۔ اگر تیری سزا، تیرا مارنا ان کے گناہوں کے برابر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ پھر اللہ نے تجھ سے کوئی سوال کرنا ہے، نہ ان پر کوئی ذمہ داری، نہ ان کا کوئی گناہ تم پر آئے گا۔ اور اگر تیری سزا ان کو ان کے گناہوں اور غلطیوں سے زیادہ مل رہی ہے تو پھر اگر تیری سزا زیادہ ہے اور تیرے گناہ، تیری نیکیاں زیادہ ہیں تو تیری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور وہ سزا جو ہے نا وہ گناہ کی بدولت تمہیں دے دی جائے گی۔ تو اس طرح اللہ نے انصاف کرنا ہے۔ کیا بڑا انصاف ہے! تو بس یہ سنتے ہی بندہ ذرا پیچھے ہٹا، رونے لگ گیا، فجعل یبکی ویہتف، رونے لگ گیا، ہچکیاں اس کو آنے لگیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اما تقرأ کتاب اللہ، کیا تم اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ تو بندہ کہتا ہے واللہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی اللہ کے رسول، ما اجد لی ولہم شیئا خیرا من مفارقتہم، جو کچھ آپ نے بتایا اور یہ آیت سمجھاؤں، اب تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میری لیے بھلائی یہی ہے کہ میں اپنے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دوں، الگ کر دوں ان کو۔ اور فوراً کہتا ہے اشہدو کا، اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انہم احرار کلہم، وہ سارے غلام آج کے بعد سب کے سب آزاد ہیں۔ یعنی بندے کو اگر ذرا تھوڑا سا احساس ہو جائے نا کہ واقعی کل قیامت کو اگر یہ کچھ ہونا ہے تو دنیا کی معمولی سی چیزیں جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، چاہے کتنی قیمتی ہوں، ان کو بندہ قربان کر کے آخرت سے چھٹکارا حاصل کر لے، یہ نفع کا سودا ہے۔ یہی چیزیں اس کو رلا گئیں، اور اسی رلانے میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو اپنی جان تبھی بچا سکتا ہوں جب میرے پاس نہ ہو یہ، کیونکہ زیادتی ہو سکتی ہے مجھ سے، کل کو میری نیکیاں وہ لے جائیں اور میرے پاس کچھ نہ ہو۔ تو فلا تظلم نفس شیئا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر ظلم نہیں کرنا۔ اگر اس کے کوئی حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، یا خدا نہ خواستہ اس کی برائیاں ہیں، اور وہ نیکیاں یا برائیاں ایک رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی حاضر کر دوں گا، وہ بھی لے آؤں گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اور برائیوں کو بھی لکھو، ان کو کاؤنٹ کرو، جو اس کی ہیں یا اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں، سب کو لکھو۔ اور یہ کل قیامت کو بندے کے لیے یہ نیکیاں یا برائیاں آ جائیں گی، یا بندے کے خلاف یہ نیکیاں یا برائیاں آ جائیں گی، پھر اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے۔ تو جزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس صورت میں دینی ہے جب کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اس کو،
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ہم جزا دیں گے اس کی، یعنی ان اعمال کی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب کتاب لینے والے. یعنی ہمیں بندے کے ایک ایک عمل کا علم بھی ہے، اور اس کے ایک ایک عمل یا ذرے برابر کے عمل کو بھی ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ ہم نے حساب کتاب کرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس طرح حساب کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال قرآن مجید میں ہم کافی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ پڑھ چکے ہیں ہم. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی سنن میں اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ عز وجل کل قیامت کو یستخلص رجلا من امتی، ایک میری امت میں سے ایک بندے کو ذرا خالص کر لے گا، یعنی نکال کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، ساری مخلوق کے سامنے اس کو نکال کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا قیامت کے روز. فینشر علیہ 99 سجلا، تو اس بندے پر اس کے کام کارنامے جو ہے نا زندگی کے، اس کے 99 دفتر جو ہے نا وہ پھیلا دیے جائیں گے، کھول کے پھیلا دیے جائیں گے. یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، دیکھو اس کو. اور کل سجل مد البصر، ہر دفتر جو ہے، ہر کاپی جو ہے، یا ہر کیا کہتے ہیں اس کا جو عمل کا نام وہ رجسٹر ہے، وہ اتنا ہے کہ انسان کی حد نظر جہاں تک جاتی ہے وہ اتنا لمبا اس کا ریکارڈ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دکھا کے فرمائیں گے اتنکرھا من ھذا شیئا، کیا یہ سب کچھ جو میں نے تمہارے لیے لکھوا رکھا تھا، ان میں سے کسی شے کا تم انکار کر سکتے ہو؟ کہہ سکتے ہو کہ یہ زیادتی ہے، یا یہ میں نے کام نہیں کیا؟ کیا تم کہہ سکتے ہو ازلمت کا کتبتی الحافظون، کہ میرے جو فرشتے تھے کرامن کاتبین، انہوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو؟ دیکھو اس رجسٹر کو، پڑھو اس کو، بتاؤ کہیں کوئی معمولی سی زیادتی کی ہو. تو قالا، بندہ اپنا رجسٹر کو دیکھ کے کہے گا لا یا ربی، نہیں اللہ ایسی بات نہیں ہے. قالا، اللہ فرمائے گا افلک عذر او حسنۃ، کیا تمہارے لیے کوئی عذر ہے؟ یعنی اس کو دیکھ کے تم کہہ سکتے ہو کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیے، یا اس کی وجہ یہ تھی، یا کوئی نیکی ہے مجھ سے رہ گئی تھی، وہ میں نے کی تھی، وہ اس میں درج نہیں ہے، یا تم کوئی عذر کوئی اور. قال فیبہت الرجل، تو سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بڑا حیران رہ جائے گا، مبہوت ہو جائے گا. فیقول، اور کہے گا لا یا ربی، نہیں میرے مولا کوئی عذر نہیں، واقعی یہی کام ہے، کوئی نیکی نہیں رہ گئی، وہ بھی موجود ہے. فیقول بلا، مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کچھ ہے، کچھ ہے. ان لک عندنا حسنۃ واحدہ، تیری ایک نیکی ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے. لا ظلم اليوم علیک، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فیخرج له بطاقہ، تو ایسے بندے کا ایک ریکارڈ میں سے ایک کارڈ نکالا جائے گا. فیہا، جس میں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ فرمائے گا اس کو لاؤ، اس کارڈ کو بھی لے آؤ، بندے کو بھی لاؤ اور اس کو بھی لے آؤ. بندہ عرض کرے گا مولا
یہ کارڈ ان سارے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ انک لا تظلم، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں فتوضع السجلات فی کفہ، اس کے سارے نام اعمال کے جتنے بھی رجسٹر ہیں وہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، والبطاقۃ فی کفہ، اور ایک کاغذ وہی بطاقہ کارڈ جو تھا جس میں اشہد اللہ لکھا ہوا ہے وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قال فطاشت البسجلات، بس یوں ہی رکھے گا، اس کو یوں برابر کرنا چاہے گا اللہ، تو ہوگا یہ کہ یہ جو جتنے بڑے بڑے رجسٹر تھے وہ اوپر اٹھ جائیں گے، اور جو یہ ایک کارڈ جو کلمے کا تھا وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وہ نیچے جھک جائے گا اور یہ سارے اعمال اوپر اٹھ جائیں گے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور کوئی چیز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھاری نہیں ہو سکتی۔ اشہد اللہ، اللہ کا نام ہے نا، تو اس نے دل سے یہ پڑھا تھا، شرک کبھی نہیں کیا تھا، باقی غلطیاں اس نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چیز کو اتنا وزن دیا ہے کہ اس کی غلطیاں معاف کر دی، گناہ معاف کر دیے، مگر اس شرک نہ کیے ہوئے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، کیونکہ وہ مومن تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو اتنا وزن دے دے گا۔ تو فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، تو یہ بطاقہ جس میں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے ہمارا، یہ بھاری ہونا چاہیے۔ بھاری کس طرح؟ بھرپور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کوئی شرک نہیں، اور محمد الرسول اللہ پر بھرپور ایمان کہ آپ کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی، بس اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کو اللہ نے وزن دے دینا ہے۔ تو بار بار اللہ فرماتے ہیں لا ظلم اليوم، آج تو پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تو بڑی بات ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہم جانتے ہیں ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل کو۔ پھر اس طرح ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے مسند احمد بن حنبل میں، اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتانی، دو کلمے ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر اگر اس کو ادا کریں تو بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، مگر میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مثقال حبہ، معمولی سا رائی کے ذرے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی یا برائی ہوگی اللہ نے اس کو ویلیو دینی ہے، پھر اللہ اس کا کام ہے وہ کسی کو معاف کر دے، کسی کو بہت بڑا ریوارڈ دے دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون کو، الفرقان فرقان، وضیاءً اور روشنی، وذکر للمتقین اور ذکر متقی لوگوں کے لیے۔ یہ تورات کی طرف اشارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان دی، یعنی فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، وضیاءً اور روشنی تھی اس میں، یعنی ہدایت کی روشنی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، وذکرا، اور اس میں ذکر تھی، نصیحت تھی، ریمائنڈر تھے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ یہ متقی کون تھے؟ الذین یخشون ربہم، یہ وہ تھے جو ڈرتے اپنے رب سے، بالغیبی، غیب میں، وہم، اور وہ، من الساعتی، قیامت کی گھڑی سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ یعنی متقی وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو دیکھے بغیر غیب میں ہی اس سے ڈرتے رہتے تھے۔
یہ کیفیت تھی متقی لوگوں کی. تو یہ تقوی ہو تو انسان پھر کتاب کو لیتا ہے، پھر واقعی وہ کتاب اس کے لیے فرقان بن جاتی ہے. وہ کس طرح؟ وہ پھر اس کتاب میں جو حلال ہوتا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، جو حرام ہوتا ہے اس کو حرام جانتا ہے، اس سے پرے رہتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں فرق کیا ہے کہ یہ حق ہے باطل ہے، وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے. یہ متقی کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال پہلی جتنی کتابیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، ان میں یہ فرقان نام کی چیز ضرور تھی. ٹھیک ہے نا؟ حق و باطل کے درمیان تمیز ہو جاتی تھی، ہدایت اور گمراہی کے درمیان بھی، اور سرکشی اور رہنمائی کے درمیان بھی، حلال اور حرام کے درمیان بھی. تو یہی فرق ہو جائے تو پھر اسی سے انسان کو ایک نور حاصل ہوتا ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے اندر خوف آ جاتا ہے، وہ رب کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے، اس سے ڈرتا رہتا ہے. تو اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں یہ فرقان ہم نے عطا کی تھی جس میں ضیاء تھی، ذکر تھا متقی لوگوں کے لیے، یعنی مسلسل واعظ اور نصیحت تھی، ریمائنڈر تھا اس میں. اور یہ بڑے اچھے لوگ تھے، خوش قسمت کہ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ہمیشہ ڈرتے تھے. یاد رکھیے نجات کے یہی دو پہلو ہیں بڑے اہم: ایمان بالغیب، خشیت اللہ بالغیب، اللہ سے غیب میں ڈرنا. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر میں جہاں کہیں ہوں اس کو دیکھے بغیر میرا یہ یقین ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے جان رہا ہے، تو میں ڈر جاؤں. اور پھر عمل، انسان عمل کرے. صرف ڈر کافی نہیں ہے، وہ ڈرتے ہوئے وہی کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس سے بچے جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے. اسی کو پرہیزگاری بھی کہتے ہیں. اور پھر تیسری چیز کہ بندہ قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے کہ میں نے رب کو ملنا ہے، مرنے کے بعد ہی ملاقات ہو جائے گی، مرتے وقت ہی ملاقات ہو سکتی ہے، تو میری کیا تیاری ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے الذین یخشون ربہم بالغیب، اپنے رب کو وہ مانتے ہیں اور مان کے پھر اس کے کہے کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی کو تو ایمان کہتے ہیں نا، الایمان قول و عمل. ایمان قول کا نام بھی ہے، یقین تو ہوتا ہے، تصدیق تو ہوتی ہے، لیکن پھر منہ سے بھی کہنا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. اور پھر جو قول ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، ایک ہم زبان سے کرتے ہیں اور ایک دل سے کرتے ہیں. دل سے بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور پھر زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر عمل بھی اسی طرح دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عمل دل کا ہوتا ہے اور ایک عمل ہمارے لمس کا ہوتا ہے، اعضاء کا ہوتا ہے. تو دل کا عمل کیا ہے؟ نیت، اخلاص. اور اعضاء کا عمل کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں. یہ دونوں ٹھیک ہوں گے، قول اور عمل، تب جا کے یہ اخلاص ہمارے اندر پیدا ہوگا. اور یہ ہے یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون. اور پھر وہ قیامت کی گھڑی سے یا موت کی گھڑی سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ڈرنا بھی ہے اس کا معنی، اور محتاط رہنا بھی ہے اس کا معنی. محتاط رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن جو ہے نا، اس کے دل میں دو چیزوں کو جمع نہیں کیا کبھی بھی، یعنی دو امن یا دو خوف ایک دل میں اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرتا. یعنی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے امن دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دل میں امن ہے دنیا کا، اس کے اندر ضرور خوف ہوگا کہ آخرت میں یار مرتے وقت کیا ہوتا ہے. اور جس کے دل میں خوف ہے اس وقت دنیا کا، تو آخرت میں بھی اس کو امن کی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی لائٹ یا روشنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں امن یا دونوں خوف اللہ تعالیٰ ایک دل میں پیدا کر دے.
یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ہے ذکر بابرکت. انزلنا، اتارا ہے ہم نے اس کو. افا انتم، کیا پھر تم لہو اس کا منکرون، انکار کرنے والے ہو. یعنی یہ قرآن مجید بڑا مبارک ذکر ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اس میں بڑی بہترین برکت والی نصیحتیں ہیں. ان پر عمل کر دیکھو کتنی برکتیں تمہیں نصیب ہوتی ہیں. انزلنا، ہم نے اس کو اتارا ہے، کسی اور نے نہیں اتارا. تو کیا عرب کے مشرکو تم اس مبارک قرآن مجید کا انکار کرتے ہو، جس کو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جیسا کہ تورات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے اتارا تھا. پھر یہ کتاب ایسی ہے قرآن مجید جو معجزانہ کتاب ہے، یعنی ہر ایک کو عاجز کرتی ہے. اس کے سامنے سے بھی اس کا دشمن آئے تب بھی اس کو بہترین جواب دیتی ہے، اس کے پیچھے سے بھی آئے تب بھی اس کو بہترین جواب دیتی ہے، اس کے دائیں بائیں کہیں سے بھی اس پر اٹیک کرے اس کے پاس سب جواب ہے. پھر اس میں پچھلی امتوں کے قوموں کے حالات ہیں، اور اس وقت جو ہو رہے ہیں ان کے بھی حالات ہیں، اور جو مستقبل میں ہوں گے قیامت تک ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ہر شے کی خبریں ہیں. تو افا انتم لہو منکرون، تو کیا تم اس کا بھی انکار کرتے ہو، انکار کرنے والے ہو. کیسے انکار کر سکتے ہو تم اس کا، جبکہ دیکھا جائے تو اس کی ایک ایک بات انتہائی واضح، چمک کر صاف ستھری کی گئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں جس میں کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے یہاں سمجھ نہیں آئی، یا میں نہیں مان سکتا، میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. افا انتم لہو منکرون، اور یہ تو معجزاتی کتاب ہے جس میں ہر شے واضح کر دی گئی ہے. کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ دعوت دی ہے مشرکوں کو، عرب کے لوگوں کو، مانو اس کو. یہ اچھا نہیں ہے. اتنا اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات سنا دیے، اینڈ میں پھر دعوت دے دیتا ہے، پھر دعوت دے دیتا ہے. کل بھی بڑی خوبصورت بات کی، فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. اور آج یہ کہہ دیا افا انتم لہو منکرون، تمہیں زیب دیتا ہے. تو یہ انداز ہے قرآن مجید کا. ٹھیک ہے، تو یہیں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.